لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم۔ امید ہے تمام دوست بخیر وفیت ہوں گے۔ فرسٹ آف آل تو چونکہ بہت سارے احباب اس چیز کا گلا شکوہ شکایتیں کرتے ہیں کہ میں ان کی پرسنل میں ان کو جواب نہیں دیتا، میں ان کی کال پک نہیں کر سکتا، تو میں ایسے تمام احباب سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں۔ کوئی سینکڑوں لوگ نہیں ہیں، ہزاروں لوگ نہیں ہیں، یہاں پہ لاکھوں لوگ ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ ہر شخص کو جواب دینا، ہر شخص کی کال پک کرنا، میری جگہ پہ اگر آپ ہوں تو آپ کا کیا حال ہوگا۔ تو اس لیے میں ہمیشہ ایک ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اب صرف اپ ڈیٹس ہی لینا ہے تو پھر آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کا بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کر لیں، تاکہ جب بھی میں کوئی چیز اپڈیٹ کروں گا، چونکہ آپ کو اپڈیٹس چاہیے ہیں، تو آپ کو ایک نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اور یہ یقین رکھیے گا کہ اگر جن لوگوں کے ساتھ میری اگر کوئی بات ہوتی بھی ہے نا کال پہ یا میسج پہ، تو ان کو جواب وہی ملتا ہے جو میرے یوٹیوب چینل پہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے خدا را اس بات پہ ہرگز ناراض نہ ہوا کریں کہ آپ کو ویل ان ٹائم جواب نہیں مل سکا یا آپ کی کال پک نہیں ہو سکی۔ اب میں آنا چاہوں گا اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ آج کا جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہاں میں ایک ریکویسٹ اور آپ سے کروں گا کہ یہ کوئی اپڈیٹ جو روزانہ کی بنیاد پہ آپ تمام احباب چاہتے ہیں، تو میں ان تمام دوستوں کو صرف ایک چیز سمجھانا چاہوں گا کہ چونکہ کیس عدالت میں ہے، جب آپ کو یہ بتایا جاتا ہے، اب لیٹ سپوز کہ جیسے لاسٹ جو تاریخ تھی وہ 1 دسمبر تھی، آپ کو اپڈیٹ کر دیا گیا کہ اب اگلی جو تاریخ ہے نیب کورٹ میں وہ 13 دسمبر ہوگی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سے لے کے 13 دسمبر تک کوئی ایسا خاص اپڈیٹ نہیں ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو کیا اپڈیٹ کریں، کیا بات کریں آپ کے ساتھ۔ اور جب بھی اگر کوئی ہوگی، کوئی بہت امپورٹنٹ کوئی چیز ایسی ہوئی کہ جو شیئر کرنے والی ہوئی، تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، آپ کو اپڈیٹ مل جائے گی۔ اب یہاں پہ میں چونکہ جو سوالات کا انبار نیگیٹو، معذرت کے ساتھ میں ان کو نیگیٹو اس لیے کہتا ہوں کہ چونکہ ان کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ اس سے پہلے اللہ معافی دے سمجھ لیں کہ جو پچھلی 24 تاریخ سے جو ایک سلسلہ جو شروع ہوا تھا 24 نومبر اینڈ آنورڈ، کہ جی 29 تاریخ کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پھر 1 دسمبر کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، جتنے بڑے بڑے پنڈت اور پردھان منتری تھے یا پردھان لوگ تھے، سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اور چونکہ ویلے لوگ ہوتے ہیں اور کرنے کو اور کچھ نہیں ہوتا، اور ان کا کام صرف گروپوں میں چل چھوڑ دینا اور لوگوں کو بس اپنے پیچھے لگائے رکھنا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے آخر کیا عزائم ہیں۔ اینی ہو، لیکن اب مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ویری فرینکلی میرا خیال یہ کہ ہر شخص کو یہ پتا ہے کہ میری جو آئی ڈی تھی، میرا جو نمبر ہے بی فار یو کی آئی ڈی کا، وہ سیدھا 5 لاکھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4,99,999 لوگ میرے سینئر ہیں۔ او بھائی، آپ لوگ میرے سینئر ہو، آپ لوگوں کو تو چاہیے کہ مجھے اپڈیٹ دیں۔ اچھا، وہ مجھ سے اپڈیٹ مانگیں گے، اور اپڈیٹ اور ان کے سوالوں کا جو سٹائل ہوتا ہے نا، سوالوں کے جو انبار ہوتے ہیں اور پوچھنے کا جو ان کا سٹائل ہوتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کسی ذاتی ملازم سے سوال پوچھے جا رہے ہوں۔ تو اینی ہو، چونکہ ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے، اور رہس ہے کہ اب چونکہ جب جیسے حالات تھوڑے سے بدلے تو اب اور کچھ نہیں، جو دعوے کرتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جی ضمانت سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ شکر خدا کا یہ ہے کہ الحمدللہ اب کم از کم وہ اس چیز پہ تو آ گئے ہیں نا
کہ ہاں ضمانت ہو جائے گی، باقی کچھ نہیں ہوتا. چلو یار شکر ہے کچھ تو آپ نے مان لیا. اب چونکہ پوچھنے کے لیے اور کچھ ہے نہیں، اب ریسرچ شروع ہو جاتی ہے شخصیات پہ، راجہ ریاض پہ. تو میں وہ کیا کہتے ہیں، کسی کا ہے نا کوئی کوٹیشن ہے کہ گریٹ مائنڈز ڈسکس آئیڈیاز، کہ جو گریٹ مائنڈز ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ کسی کاز کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ کسی مقصد کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ایوریج مائنڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف واقعات کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اور وہ جو اسمال مائنڈ جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جسے کہتے ہیں نا چھوٹا ذہن، چھوٹا دماغ، چھوٹی سوچ، وہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اسمال مائنڈز ڈسکس پیپل. اب فیصلہ آپ خود کر لیں، آپ کا شمار گریٹ مائنڈز میں ہوتا ہے یا آپ کا شمار ایوریج مائنڈز میں ہوتا ہے یا آپ کا شمار اسمال مائنڈز میں ہوتا ہے. یہ آپ کا کردار آپ کو خود جواب دے دے گا، آپ کی ایکٹیویٹیز آپ کو خود جواب دے دیں گی. اور یہاں پہ مجھے ویسے ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے مزہ بھی آتا ہے جب یہ ساری بحث و مباحثہ یہ لوگ گروپوں میں لگے ہوتے ہیں اور دوست مجھے بھیجتے ہیں کہ جی فلاں صاحب نے آج یہ فرمان جاری کیا ہے، فلاں صاحب نے آج یہ رائے دی ہے، فلاں صاحب نے آج آپ کے بارے میں یہ کچھ کہا ہے. تو مجھے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے تمیز سیکھنی ہو نا، تمیز، تو آپ بدتمیز لوگوں سے سیکھیں گے. یہ ایک فیکٹ ہے، لکھ کے رکھ لیں. اگر آپ نے تمیز سیکھنی ہے نا تو آپ بدتمیز لوگوں سے سیکھیں گے. تمیزدار لوگوں سے آپ تمیز نہیں سیکھ سکتے. اور جو باتونی لوگ ہیں، اگر آپ خاموشی سیکھنا چاہیں تو پھر جو نان سٹاپ بول رہے ہوتے ہیں نا، دھڑا دھڑ لگے ہوئے ہیں اور کوئی کام نہیں، تو پھر خاموشی آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ادب سیکھنا ہو تو وہ صرف آپ بے ادب لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ جو میری لرننگ ہو رہی ہے، جو میں سیکھ رہا ہوں، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور میں سمجھتا ہوں مجبوری کیا ہے لوگوں کی، چونکہ عام آدمی نہ تو اس کو قانون کے بارے میں کچھ پتا ہے، نہ اس کو اداروں کے بارے میں کچھ پتا ہے، نہ اس کو ہمارے عدالتی سسٹم کے بارے میں کچھ پتا ہے. اب اس کو اگر ایک بندہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے آ جاؤ میں جی آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں ایسے یہ ایسے بھئی بیچ میں کچھ ہے ہی نہیں، وزن ہی نہیں ہے آپ کی کسی بات کا. تو بہرحال اب کیا کہا جائے ایسے لوگوں کو، جتنے بھی یہ مفکر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، دانشور حضرات جو گروپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرے لیے بہر سارے کے سارے وہ انتہائی قابل احترام ہے، لیکن اگر آپ صرف ان کے سوالات کی نوعیت پہ ہی اگر آپ غور کر لیں نا، تو آپ کو خود بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کو اب کوئی اور موضوع نہیں مل رہا. اب فار ایگزامپل ایک سوال یہ کیا جاتا ہے، راجہ ریاض سے جب کوئی سوال پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ جیسا ہوں، آپ میں سے ہوں. بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں غلط میں نے کیا کہا؟ میں بالکل آپ میں سے ہوں، آپ جیسا ہوں، کمپنی کا ہی ایک ڈسٹریبیوٹر ہوں. میرے بھائی جان مجھے یہ بتائیں آپ کیوں بھول گئے ہیں کہ جب میں نے کمپنی جوائن کی تھی اور میں اس وقت اگر کوئی بھی بات کرتا تھا تو میں ساتھ یہ کہتا تھا کہ بھائی یہ میری ذاتی رائے ہے، حالانکہ میں وضاحت کر دیا کرتا تھا، لیکن پھر بھی ویڈیوز میں اور مختلف گروپوں میں یہ آواز گونجا کرتی تھی کہ یہ چاچا خواہ مخواہ پتہ نہیں کدھر سے آ گیا ہے. کمپنی کے متعلق اگر کوئی بھی بات آپ نے پوچھنی ہے تو انٹرنیشنل سپوکس پرسن شامی صاحب ہیں، پاکستان میں سپوکس پرسن جو ہے وہ شہزاد راحت صاحب ہیں یا ملک نوید صاحب ہیں. ان کے علاوہ کوئی بھی اور بندہ بات کرے تو آپ نے اس کی بات پہ کان ہی نہیں دھرنے ہیں. آج میری باتوں پہ کیوں کان دھر رہے ہیں بھائی؟
آپ اس کو چاچا خامخواہ ہی سمجھ لیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. بھائی میرے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہوتی ہے، میری ذاتی ایک آبزرویشن ہوتی ہے، میں پہلے دن سے اپنی ذاتی حیثیت میں بات کرتا ہوں. آج بھی ذاتی حیثیت میں بات کر رہا ہوں. بتائیں کب میں نے آپ کو کہا ہوگا کہ آئی ایم دا پارٹ آف مینجمنٹ، یا میں کوئی آفیشیل پرسن ہوں، یا کمپنی نے میرے بارے میں کوئی اناؤنسمنٹ کی ہو، یا کسی نے اس چیز کو مانا ہو؟ بتائیں. بار بار تو کمپنی بھی وضاحت کرتی تھی کہ بھائی میں آفیشیل اسپوکس پرسن نہیں ہوں، میری کسی بھی بات پہ یقین نہ کیا جائے. میں خود بھی کہتا ہوتا تھا کہ بھائی میں آپ جیسا ہوں. تو آج میں نے کون سی نئی بات کر دی؟ اب آپ اس پانی میں مدھانی مارنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر ایک یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ جی جب کشتی ڈوب رہی تھی، تحقیق کی جائے جی، اس کے اوپر پی ایچ ڈی کروا لیں آپ کسی بھی یونیورسٹی میں، کہ جب کشتی ڈوب رہی تھی تو راجہ ریاض نے کمپنی کو کیوں جوائن کیا؟ اور بھائی کتنی بار وضاحتیں دوں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ میرا فیصلہ، میری مرضی. بھائی میں جب مرضی جوائن کروں تو اسی ماں میں لگ دو بھائی، معذرت کے ساتھ. خدا کے بندو، میرا ڈیسیژن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، میرا ڈیسیژن غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ثابت کرے گا نا. وہ میرا ایک ذاتی حیثیت میں میرا ایک ڈیسیژن تھا. اور دوسری چیز یہ کہ میں نے اپریل اینڈ میں جوائن کی تھی اسی سال میں، اور اس وقت کوئی کمپنی اتنی نکو نک نہیں ڈوبی تھی جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے. اس وقت آپ کے لیے بھی محسن پاکستان صرف اور صرف سیف الرحمان خان ہی تھا. اس کی گاڑی کے آگے ڈانس بھی آپ لوگ ہی کیا کرتے تھے، ہار بھی آپ لوگ ہی جسے کہتے ہیں نا لے کے کھڑے ہوتے تھے، پھولوں کی پتیاں بھی آپ لوگ ہی نچھاور کرتے ہوتے تھے. میں تو چاچا خام خواہ تھا بھائی. تو بات یہ ہے کہ میری ذات ہے، میں فیصلہ جو بھی کروں، میں ٹھیک کروں غلط کروں، میں جس ٹائم کمپنی جوائن کروں، میں جس ٹائم چھوڑ دوں، یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے بھائی. کسی کو بھی جب کچھ سمجھ نہیں آیا نا تو بس پھر وہ سمجھ لیں کہ وہ اس طرح کے ٹاپکس جو ہے وہ چھیڑ دیتے ہیں. پھر ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے، راجہ ریاض اگر اتنا ہی تو قانون پہلے کیوں نہیں بنوایا؟ بھائی مجھے ایک بات کا جواب دے دیں کہ میرا خدا کے بندو، میں کتنی دفعہ میں آپ کو بتاؤں، میری جتنی مخالفت کی گئی اچھے وقت میں، کیوں بھول جاتے ہیں؟ ذرا جائیں نا، تھوڑی سی ویڈیو کو ذرا ریوائنڈ کریں نا، چلے جائیں آپ اپریل میں چلے جائیں آپ. کیا صورتحال تھی؟ کیا راجہ ریاض چاچا خامخواہ تھا یا نہیں تھا؟ او بھائی راجہ ریاض جب آیا، میری وہ بات بہت زیادہ مشہور ہوئی جس پہ میرے اوپر بڑے بڑے لوگوں نے ایک سٹیمپ لگا دی کہ پتہ نہیں یہ کس کمپنی سے آیا ہے، اور یار اس کو چیک کریں، یہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے یا ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے. جب میں نے یہ بات پہلے دن شیئر کی تھی کہ بھائی ملک میں قانون ہی نہیں ہے، تو میرے اوپر کتنا کیچڑ اچالا گیا تھا. I was the first one. میں نے سچ بولا تھا کہ بھائی قانون نہیں ہے. بھائی اندھے کو نظر آ رہا ہے بھی اگر قانونی کمپنی ہوتی، ساری چیزیں لیگل ہوتی، تو یہ ایکشن کیوں ہوتے؟ اتنی عقل نہیں دی کسی کو کسی نے. تو میں نے جو ایک بات کہی تھی جو بڑی مشہور بھی ہوئی، میرا پہلا کوسچن جو صاحب بھائی سے تھا پہلی میٹنگ میں وہ یہ تھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی قانون کا خزانہ ہے کہ ون ٹائم انویسٹمنٹ اور ایور لاسٹنگ ملتا رہے گا ملتا رہے گا ملتا رہے گا. جب یہ بات آؤٹ ہوئی تو سارے لوگ میرے خلاف ہو گئے. یہ کیا چاہ رہا ہے؟ یہ تو شاید کوئی سسٹم میں چینجز چاہ رہا ہے، یہ ماما لگتا ہے، یہ کدھر سے آ گیا ہے، کمال ہے. آپ تو مانتے ہیں نا کہ راجہ ریاض نے ٹھیک کہا تھا. کون سا ایسی کمپنی، کون سا ایک ایسا ادارہ ہے کہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ایور لاسٹنگ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. تو میری مخالفت ہوئی. ایک چیز پھر میرا ایک اور سینٹینس بڑا مشہور ہوا تھا کہ بھائی ایک غیر قانونی کام کے لیے قانون کی مدد حاصل کی جا رہی ہے. اس پہ بھی میرے اوپر تنقید ہوئی. کتنی دفعہ میں بتاؤں کہ بھائی میرے اور سیف صاحب کے درمیان کیا بات ہوئی تھی، میں نے یہ کمپنی جوائن کی تھی. مجھے سیف بھائی کی پرسنالٹی اچھی لگی. اس نے کہا میں خاندانی آدمی ہوں، میں نسلی آدمی ہوں، میں انشاءاللہ پیٹھ نہیں دکھاؤں گا، اور میں انشاءاللہ ان 5 لاکھ خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہوں.
میں بھاگوں گا نہیں. یہ پہلا نقطہ تھا. اور یہی وہ ٹرسٹ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جیسی جگہ پہ رضوان بھائی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اور گارنٹر تھا تو وہ راجہ ریاض تھا سیف صاحب کا. تو یہ میرا ٹرسٹ تھا, آج بھی ہے. وہ شخص پیٹھ نہیں دکھائے گا جو اس نے مجھ سے بات کی, جو اس نے پبلکلی بات کی. پھر آگے آ جاتے ہیں کہ اسی کے ہی الفاظ تھے کہ راج صاحب اگر میں اداروں کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. میں کسی قیمت پہ ان 5 لاکھ خاندانوں کا نقصان نہیں ہونے دوں گا. تو میں نے ان کو ایک ہی بات کی تھی کہ پھر اس کا واحد رستہ جو ہے وہ ملک میں قانون سازی کی طرف آگے بڑھنا ہے. قانون بننا چاہیے ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے قانون کیوں نہیں بنوایا, پھر میرے اس طرح کریں, آپ 2004 اور 5 کے پاکستان ٹیلی ویژن کی آرکائیو میں سے میرے انٹرویوز نکلوا کے ذرا چیک کر لیں نا. آپ تو بڑے مہان ہیں نا, آپ کے تو ہاتھ بھی بڑے لمبے ہیں, آپ کے تو ریسورسز بھی بڑے زبردست ہیں نا. جائیں جا کے چیک کر لیں, ریکارڈ پہ موجود ہے نا. پاکستان ٹیلی ویژن پہ میرے ہی انٹرویو ہیں نا, کسی اور کے دیکھیں آپ نے. میں نے 2004 اور 5 کی اس ٹائم کی گورنمنٹ کے سامنے اسی طریقے سے ہاتھ جوڑے تھے کہ خدا را اس ملک کے اندر قانون بننا چاہیے ہے. کس گورنمنٹ کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں جوڑے. میری تو زندگی کی شدید ترین خواہش تھی, ہے اور مرتے دم تک رہے گی کہ اس ملک کے اندر قانون بننا چاہیے ہے. اب ایک شخص کی مخالفت کی وجہ سے یار, جو آپ کی نسلوں کا بھی بھلا ہے بھائی, جو میں کیا کہوں کہ ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے. میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے, جب سے پاکستان بنا ہے, جو بھی ملک کی بہتری کے لیے اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ رستے میں رکاوٹ بنتا ہے, قانون نہیں بننے دیا جاتا. میری جدوجہد کوئی آج کی نہیں ہے, میں تو 2004 اور 5 سے کر رہا ہوں. یہ 2021 ہو گیا ہے. آن ریکارڈ چیزیں ہیں, میرے ٹیلی ویژن کے انٹرویوز موجود ہیں بھائی. جائیں جا کے دیکھ لیں کہ کیا میں نے اس سے پہلے یہ بات نہیں کی, کیا میں نے پہلے یہ ایفرٹس نہیں کی. یہ ایفرٹس میں مرتے دم تک جاری رکھوں گا. اور میری یہ لفظ میری یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ مجھے بھی زندگی دے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی دے. اس ملک کے اندر نیٹ ورک مارکیٹنگ اور کراؤڈ فنڈنگ کے لیے انشاءاللہ آپ کو قانون ملے گا. وقت سدا ایک سا نہیں رہتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر ایک اور سوال ہوتا ہے, لیڈر سارے خاموش ہے, یہ صرف راجہ ریاض ہی کیوں بولتا ہے بھائی؟ وہ بھائی لیڈر سارے خاموش ہیں, آپ کیوں بولتے ہیں, مجھے یہ بتائیں. بھائی آپ اپنا اوپینین دیتے ہیں, میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں. میں آپ کے اوپینین کی ریسپیکٹ کرتا ہوں, آپ میرے اوپینین کی ریسپیکٹ کر لیں. پھر یہاں تک یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی راجہ صاحب یہ بتائیں کہ سیف صاحب نے جی توصیف صاحب کو کیوں فری ہینڈ دیا. بھائی اس سوال کا جواب بھی میں دوں گا. بھائی توصیف صاحب تو فرام دا ڈے 1 جو ہے وہ اس کمپنی کے ساتھ تھے. آپ پرانے لوگ ہیں, آپ نے کبھی ان سے پوچھا کہ جی کیوں فری ہینڈ دیا؟ بھائی بات وہ کریں جو کرنے والی ہوتی ہے. اب یہ بھی سوال پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ جی مستقبل کی باغ دوڑ جو ہے وہ سیف صاحب توصیف کے ہاتھ میں ہوگی یا راجہ ریاض کے ہاتھ میں ہوگی. میں کیا کہوں او بھائی میرے, آئی ایم سمپلی اے نیٹ ورکر. یہ جتنے میلے, یہ جتنی رونقیں, یہ ڈھول ڈمکے اور یہ پروٹوکول اور اللہ معافی دے جو لائف میں نے انجوائے کی ہے, الحمدللہ وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی دنیا میں کسی شخص کا صرف ایک ڈریم ہو سکتا ہے, صرف ڈریم, جسے آج بھی لوگ مانتے ہیں. بھائی میرے لیے اٹس نتھنگ, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اٹس نتھنگ. میری عمر دیکھیں, میں عمر کے جس حصے میں ہوں, شاید آپ بھی جب میری عمر کے اس حصے میں پہنچیں گے, جب آپ کے پاس بھی کوئی ذاتی تجربہ ہوگا, کوئی ذاتی مشاہدہ ہوگا, تو آپ کا بھی دل چاہے گا کہ یار کچھ ایسا کر جائے جس کی وجہ سے ہماری آنے والی نسلیں کم از کم لٹنے پٹنے سے بچ جائیں. وہ بھائی اگر باغ دوڑ میں نے ہی اپنے ہاتھ میں لینی ہو تو مجھے یہ بتا دیں, میں اپنی کمپنی کیوں نہ بنا لوں. ایک کامن سینس کی بات ہے نا.
اب آتے ہیں اگلی چیز کی طرف. گزارش یہ ہے کہ بڑے میسیجز آتے ہیں، بڑا صبر کر لیا جی، اب نہیں کریں گے جی. میں نے بھی ایگزیکٹلی یہی لفظ یوز کیا. اگر آپ میری پریویس ویڈیوز دیکھیں تو میں نے کیا کہا، انف از انف، اب ہم مزید ویٹ نہیں کریں گے. لیکن احسان مجھ پہ کیا جاتا ہے. او بھائی میرے، مجھے یہ بتائیں، آپ لوگ تو 6 مہینے پہلے سے نیب میں اپنے اپلیکیشن دی ہوئی ہیں، وہ جنہوں نے دی ہوئی ہیں ان کو کون سے گولڈ میڈل مل گئے، اور جنہوں نے نہیں دی ہوئی ہیں تو وہ بےچارے رہ گئے ہیں. چلیں ہم یا تو یہ ہونا کہ جو اوکے انہوں نے جو ہے نا وہ دیگ بٹ گئی ہے اور وہ کھا گئے، اوہو یار ہم تو خالی ہاتھ رہ گئے، کیا ملا کسی کو. یار میں صرف جو احباب یہ بات کرتے ہیں کہ جی راج صاحب آپ آج حکم کریں ہم نیب میں جا کے اپلیکیشن دے دیں گے، میں آپ کو حکم کیا، میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں. اور بھائی اگر آپ کو یقین ہے نا کہ وہاں سے آپ کو پیسے ملتے ہیں، مجھے یہ بتا دیں، میں آپ کو دشمن ہوں بھائی، جائیں جا کے لے لیں. جیسے باقیوں نے لے لیے، جی ٹی والوں نے لے لیے، پے ڈائمنڈ والوں نے لے لیے، لاسانی والوں نے لے لیے، آل پاکستان والوں نے لے لیے، کس کس کا نام میں لوں، ایم این ایم والے بھی لے کے آ گئے تھے. یار خدا کا واسطہ ہے بھائی، جائیں جا کے لے لیں. میرے ساتھ یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. بات صرف میں اتنی کرنا چاہوں گا، دیکھیں اس وقت کچھ طبقات میں بٹ چکے ہیں ہم لوگ. ایک وہ شخص ہے جو پیورلی صرف اور صرف انویسٹر ہے، صرف انویسٹر، اس کی ٹیم ہی نہیں ہے. اس کو فکر ہے صرف اپنے پیسے کی. وہ کہتا ہے جی کھان خسمان ہوئے 5 لاکھ خاندان، میرے پیسے مجھے ملنے چاہیے. اب بتائیں ہم اس کو کیا کہیں. وہ تو کہے گا کہ جائیں باڑ میں سارے، میں تو یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اوکے بھائی، اب ہم کس کس کا رستہ روکے. اوکے بھائی آپ کر لیں یار. اگر آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ میری ذرا سی کسی بھی ایسے غلط سٹیپ کی وجہ سے اگر خدا نہ کرے یہ 5 لاکھ لوگ بھی برباد ہو جائیں گے اور ملنا مجھے بھی آنا ٹکا نہیں ہے، تو جائیں بھائی جا کے آپ اپنی خواہش پوری کر لیں. ایک تو ہے پیورلی انویسٹر طبقہ، ایک وہ طبقہ ہے جنہوں نے بی فار یو سے کمایا اور رج کے کمایا. آج الحمدللہ دوسری کمپنیوں میں انجوائے کر رہے ہیں. میں کس کس کا نام لوں، سب کو پتا ہے. دے آر سیٹلڈ. مجھے یہ بتا دیں ان کا دماغ خراب ہے، وہ چاہیں گے کہ سیف صاحب باہر آ جائیں گے، باہر آ جائیں؟ ہرگز نہیں چاہیں گے. اب انہوں نے بھی ریومرز بھی پھیلانی ہے، انہوں نے مخالفت بھی کرنی ہے. بھئی سیف صاحب کے لیے کون چاہے گا. میں پہلے بھی اس چیز کی وضاحت کر چکا ہوں کہ سیف صاحب پہ تن من دھن قربان کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. اس وقت 2 طبقات ایسے ہیں کہ ایک ایسا طبقہ ہے جس نے نو ڈاؤٹ کہ کمایا بی فار یو سے، لیکن جو کمایا پھر بی فار یو کی بقا کے لیے واپس لگا بھی دیا. آج وہ منتظر ہے، آج وہ اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، آج وہ دوڑ دھوپ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے سیف صاحب باہر آ جائے. اور ایک وہ ہے بیچارہ، وہ مظلوم، وہ بیوہ خواتین، وہ یتیم بچے، وہ فلوک الحال لوگ، سفید پوش لوگ، جن کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے یہی کمپنی تھی، اور اللہ کے بعد سیف صاحب ان کا وسیلہ تھے. صرف وہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں. او بھائی جس کا کچھ سمجھ لیں کہ اب کوئی سٹیک ہی نہیں ہے، وہ تو کہے گا نا، وہ کہے گا جاؤ جا کے آپ یہ کر لیں. میں کیٹیگوریکلی میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ بھائی جس نے بھی جو کرنا ہے آپ کریں. کم از کم میں کسی شخص کو نہیں روکوں گا، لیکن جو میں نے بات کی ہے اس کے آفٹر ایفیکٹس کو کم از کم صرف یہ دیکھ لیں کہ آپ کے کسی بھی سٹیپ کی وجہ سے اگر 5 لاکھ خاندانوں کا نقصان ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. اب آ جاتے ہیں فائنلی، میں آج آپ تمام دوستوں کو ایک کلیئر کٹ ایک روڈ میپ دینا چاہوں گا، کلیئر کٹ ورڈز میں. اور ممکن ہے کہ آج کے بعد میں اس ٹاپک پہ پھر فردر کوئی بات نہیں کروں گا. گزارش یہ ہے کہ مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے کہا تھا کہ جی ہم سیف صاحب سے جا کے ملیں گے اور ان سے 2 عرفی بات کریں گے، یا ساڑی سن لو یا اپنی منا لو. یس بالکل کہا.
میں، ملک صاحب اور کچھ اور لیڈر صاحبان ہمارے ساتھ گئے، ہم نے بات کی، پھر انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ہم دوبارہ گئے. گزارش صرف اتنی سی ہے کہ یاد کریں ہماری لاسٹ میٹنگ ان سے کب تھی. 29 تاریخ کی جو ڈیٹ تھی اس وقت کیا صورتحال تھی، 1 دسمبر کو کیا ہوا. میں واپس نہیں جانا چاہوں گا اس چیز کی طرف، آپ کو سارا کچھ پتا ہے. اب بات صرف اتنی سی ہے کہ جب سیف صاحب کا ان کی اپنی آواز میں آپ نے خود وائس نوٹ سن لیا، ڈائریکٹلی آپ نے ان سے سن لیا. آپ میں سے بے شمار احباب ایسے ہیں جو ہر تاریخ پہ نیب کورٹ میں جاتے ہیں، سیف صاحب سے ذاتی طور پہ ملتے ہیں، گپ شپ کر کے آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، جہاں آپ نے 1 سال انتظار کیا اور جب سیف صاحب نے یہ کہا کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جنوری میں کسی بھی وقت میں آپ کے درمیان ہوں گا. اب یہ بات کسی کو بھی ہضم نہیں ہوتی ہے. اب یہ چونکہ ایک لیگل وار ہے، یہ لیگل ٹیم زیادہ بہتر جانتی ہے کہ کیس کے اندر کیا ایسی چیز ہے. اور صرف جسے کہتے ہیں نا کہ یہ بات، یہ گفتگو صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو کہ لا نوئنگ ہوگا تو وہ سمجھے گا نا. جس کو قانون کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں نا، کیا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جڑا الف نو کلی نہیں سمجھدا، تو اب وہ بھینس کے آگے بین بجانے کا مقصد تو کوئی نہیں ہے نا. لیکن میں ایک مرتبہ پھر میں نے دوستوں سے ریکویسٹ بھی کی ہے، جو بڑے بڑے تبصرے کرتے ہیں نا، بڑے بڑے، میں یہ سوچتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے آئی کین بیٹ بھائی جج صاحب کے فیصلے پر بھی تو کوئی تبصرہ کرے نا. مجھے صرف ایک چیز کا جواب دے دیں. میرا سوال صرف ایک ہوتا ہے کہ بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، سیف صاحب نے کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، یا عدالت نے کرنا ہے؟ بھائی معاملہ عدالت میں ہے، فائنل فیصلہ عدالت کا ہی ہونا ہے. جب جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا، میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے. میری پریویس ویڈیو کے اوپر جج صاحب کے فیصلے کی کاپی میں نے پیسٹ کی ہوئی ہے، جائیں ذرا دیکھ لیں، پڑھ لیں، خود اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں آپ. لیکن میں آپ کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. جج صاحب کیا اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ I have gone through the record perusal of the previous orders dated 21/10/2021 regarding decline of extension of physical remand reveals that the order 21/10/2021 was not passed simply on the ground of jurisdiction. پھر جج صاحب کہتے ہیں کہ جو 21/10 کو بھی میں نے ان کو نیب کی کسٹڈی میں نہیں دیا تھا اور میں نے ان کو جوڈیشل بھیج دیا تھا، تو وہ کوئی دائرہ اختیار کا مسئلہ نہیں تھا، کسی وجہ سے میں نے بھیجا تھا، وہ سمپلی کوئی جوریسڈکشن کا مسئلہ نہیں تھا، دائرہ اختیار کا مسئلہ نہیں تھا. However, the request for physical remand was not found to be genuine. کہ وہ جو ریکویسٹ کی گئی تھی فزیکل ریمانڈ میں دینے کے لیے، وہی جینون نہیں. ان دا سرکمسٹانسز آف دا کیس کے حالات و واقعات میں. آگے انہوں نے کہا کہ ریمیڈی از ناٹ اویلیبل ٹو نیب، کہ نیب کے لیے کہ ہم کوئی اس طریقے کی ریمیڈی نہیں میں دینا چاہوں گا. کہ سیف صاحب کو آگے جو ہے کہ دا ریمیڈی از ناٹ اویلیبل ٹو سیک فردر ریمانڈ بائی فائلنگ ایپلیکیشن ایٹ ہینڈ وچ از ناٹ انٹرٹینیبل and maintainable at this stage of the case when accused has already been sent to judicial lockup. اور اینڈ میں انہوں نے لکھا it stand dismissed. مطلب اس کا کیا ہے کہ بھائی یہ ریمیڈی بنتی ہی نہیں ہے، یہ انٹرٹینیبل ہی نہیں ہے، یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے. اور انہوں نے جو پلی تھی، جو ریکویسٹ تھی نیب کی، اس کو انہوں نے ڈسمس کر دیا. اب اس پہ بحث کی جاتی ہے کہ جی انہوں نے نہیں کہا کہ فیک ہے، انہوں نے کہا جی آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے، اپلیکیشن جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. اوکے یار، جو مرضی کہا انہوں نے، آپ 100% سچ بول رہے ہوں گے، ہماری لیگل ٹیم نے جھوٹ بولا ہوگا، چلے آپ کی بات کو مان لیتے ہیں.
اور بھائی ایک میچ ہوا، ہمیشہ اینڈ پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ میچ پیس کے بعد جیتا کون، سکور کس کا زیادہ تھا، گول کس کے زیادہ تھے۔ وہ خدا کے بندو، جج صاحب کے فیصلے کو پڑھو، کس کی ریکویسٹ کو ڈسمس کیا؟ نیب کی ریکویسٹ کو، سیف صاحب کی ریکویسٹ کو نہیں۔ وہ بھائی آپ جیتے ہم ہارے، آپ جتنے مرضی اس میں سے آپ مچھیاں پکڑ لیں، میں آپ کو نہیں روکوں گا، بٹ ایک بات تو صرف مان لینا کہ بھائی فائنلی جو اتنے بڑے بڑے پنڈتوں نے کہا ہوا تھا کہ جی پہلے ان کا 29 تاریخ کا تھا کہ دیکھیں 29 تاریخ کو انشاءاللہ جی ہی ول بی ہینڈڈ اوور ٹو نیپ، پھر انہوں نے کہا جی بس 1 دسمبر دیکھو تو صحیح ہوندا کی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ تو ہے وہ فیصلہ۔ اب خیر الحمدللہ لوگوں نے ماننا شروع کر دیا کہ نہیں ضمانت ہو جائے گی، لیکن آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے گا تو صحیح۔ میری گفتگو طویل ہو رہی ہے مجھے اندازہ ہے، لیکن میں اس ٹاپک کو آج فائنلی کلوز کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب ذرا ایکشن پلان کی طرف آ جائیں۔ میری ذات کو بیچ میں سے نکال دیں، صرف 5 لاکھ لوگوں کو سامنے رکھ کے میں بات کر رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے۔ آپ بھی اپنی ذات کو بیچ میں سے نکالیں، 5 لاکھ لوگوں کو سامنے رکھیں۔ میں اپنی سوچ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، میں وہ ایجنڈا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو اس وقت ٹاپ لیڈرشپ کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ خدا کا گھر میں انشاءاللہ دیر ہو سکتی ہے، لیکن وہ دیر جو ہے خیر کی ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کیس کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ صاحب بھائی کی ضمانت ہو جائے گی، اور اکارڈنگ ٹو لیگل ٹیم بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تو انشاءاللہ مڈ آف جنوری تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب پہلا سوال یہ کہ ہم کیوں چاہتے ہیں؟ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ہم کیوں چاہتے ہیں؟ میں اپنی ذاتی سوچ کی بات کر رہا ہوں، میں پہلے بھی بڑی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں۔ بہت سارے لوگ مجھے صرف نیٹ ورکر سمجھتے ہیں، اور بھائی میں صرف نیٹ ورکر نہیں ہوں، آئی ایم اے بزنس مین۔ اگر آپ ٹریڈیشنل بزنس میں چلے جائیں تو کاروبار میں اپس اینڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، بہت ساری اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بہت سارے معاملات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے لڑائی جھگڑے پھڑے ہو جاتے ہیں۔ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس جی ٹھیک ہے جی پرچہ کٹاؤ اور اس کو جیل بھیج دے، لیکن پھر بیچ میں کچھ ایسے لوگ پڑتے ہیں جو دونوں پارٹیوں کو سمجھاتے ہیں۔ جو لینے والا ہوتا ہے اس کو ایک بات سمجھائی جاتی ہے، بھائی جی یہ تو پہلے ہی بیچارہ برباد ہے، اس کو جیل میں رکھ کے کیا تجھے پیسے مل جائیں گے؟ اس کے بھی بچے رول جائیں گے، تیرے بھی رول جائیں گے، اس کے بچوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا اور اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن تو لکھ کے رکھ لے تجھے ساری زندگی پیسے نہیں ملیں گے۔ کیا تو اس کو صرف جیل میں رکھنا چاہتا ہے یا تیرا مقصد کوئی ریکوری ہے؟ تو پھر وہاں پہ حل یہی نکلا کرتا ہے کہ بھائی صلح کر لو، یہ باہر ہوگا، یہ چوری کرے، یہ ڈاکہ مارے، یہ کچھ بھی مرضی کرے، یہ کرے گا کوئی کام کاج کرے گا تو انشاءاللہ اس کے اپنے بھی بچے پل جائیں گے، انشاءاللہ تمہیں بھی دے دے گا۔ یہ ہوتا ہے ایک پازیٹیو سولوشن۔ سیف صاحب کو باہر لانے کا مقصد کیا ہے؟ انتہائی معذرت کے ساتھ میں ہمیشہ ایک مثالیں دیتا ہوں، بار بار دیتا ہوں، یار 10 سال ہو گئے ہیں۔ پھر پوچھنا چاہوں گا آپ سے، کیا ایم این ایم والوں کو کلیم مل گئے ہیں؟ جی ٹی والوں کو مل گئے ہیں؟ لاسانی والوں کو مل گئے ہیں؟ میں کس کس کمپنی کا نام لوں بھائی؟ کتنے سال گزر گئے ہیں؟ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ خدا کرے سیف صاحب باہر آ جائیں، یہ ہوگا پہلا سٹیپ۔ اب جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں کہ جی وہ 60% کرپٹو تو 40% کرپٹو تو فلانی چیز ایسے تو فلانا ایسٹ، یہ کیا وہ کیا، لکھ کے رکھ لیں۔ ان تمام باتوں کے جوابات صرف اور صرف سیف صاحب دے سکتے ہیں۔ بھائی وہ شخص جب ضمانت پہ باہر آ گیا تو وہ آپ کی میری ہم سب کی ایکسس میں ہوگا، ضمانت ہوئی ہوگی نا، ای سی ایل میں تو نام ان کا نہیں نکلے گا۔
آئی ڈی کارڈ ان کا بلاک ہوگا، بینک اکاؤنٹ ان کے سیز ہوں گے. ایسا تو ممکن نہیں کہ وہ اڈیالہ سے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے اور چل بھائی ملک ہی چھوڑ کے بھاگ گئے. بھائی اس ملک کے اندر کوئی قانون بھی ہے، کوئی حکومت نام کی بھی کوئی چیز ہے. از اٹ پاسبل کہ وہ ضمانت کروائے گا اور ملک سے بھاگ جائے گا؟ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، بچہ بچہ اس کو جانتا ہے. وہ جدھر سے بھی گزرتا ہے تو لوگ پہچان لیتے کہ یس سیف الرحمان خان نیازی جا رہا ہے. چاہے آپ اس کو رکشے پہ بٹھا کے بھیج دیں، لوگ اس کو پھر بھی پہچان لیں گے. لازم نہیں کہ وہ بی ایم ڈبلیو پہ گھوم رہا ہو، اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے جائے، لوگ اس کو پھر بھی پہچان لیں گے. وہ میرے اور آپ کے درمیان ہوگا، اس وقت اس کے ساتھ بیٹھ کے بات ہوگی اور ایجنڈا صرف اور صرف ایک ہوگا، 5 لاکھ خاندانوں کو اکاموڈیٹ کرنا، جیسا کہ ان کا وعدہ ہے. آخری ملاقات میں بھی تو انہوں نے یہی کہا نا کہ میں انشاءاللہ کسی کا بھی ایک آنے ٹکے کا نقصان نہیں ہونے دوں گا. اگر وہ نقصان نہیں ہونے دیتے، واقعی لوگوں کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، تو پھر اور کیا چاہیے بھائی. اور جب یہ لگا کہ جی نہ بھائی ادھر تو ان تلوں میں تیل ہی نہیں ہے، ادھر تو کہانی ہی کچھ اور ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے سیف صاحب کے خلاف کھڑے ہونے والا شخص جو ہے وہ راجہ ریاض ہوگا، اور میرے ساتھ ملک نوید ہوگا، اور ہمارے ساتھ پوری ٹاپ لیڈرشپ ہوگی. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر ہمیں کچھ ایسا نظر آیا، ہم کون ہیں؟ کیا ہم ان 5 لاکھ خاندانوں میں سے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے نہیں لگے یار؟ ہم پیراشوٹ سے اترے تھے. ذرا نیوٹرل ہو کے ایک چیز سوچیں. تو ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف یہ ہے. اب آ جاتے تصویر کے دوسرے رخ کی طرف. جو دوست کہتے ہیں آ جاؤ فلانی جگہ اپلیکیشن، فلانی جگہ اپلیکیشن، اوکے بھائی آپ کلیئر کٹ، جیسے میں نے آپ کو ایک اپنا ایجنڈا بتا دیا نا کہ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ سیف صاحب ایک دفعہ باہر آ جائیں، ساتھ دلیل بھی دی ہے کہ کیوں سیف صاحب باہر آ جائیں. چونکہ وہ اندر رہیں گے، باقی کمپنیوں کی طرح ادھر بھی کسی کو کچھ نہیں ملنا، سالہ سال صرف انتظار ہی ہے، لالی پاپ چلے گا. باہر آ گئے نا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. باہر اگر آ گئے، آپ کی ایکسیس میں ہوں گے، میری ایکسیس میں ہوں گے، ہم ان کو پکڑ بھی سکتے ہیں، ہم ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی فلانی جگہ اپلیکیشن، فلانی جگہ ہے اپلیکیشن، صرف مجھے یہ بتا دیں آپ ان کو صرف سزا دلوانا چاہتے ہیں، جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، یا واقعی آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ 5 لاکھ خاندانوں کا تحفظ ہے؟ جو رستہ آپ دکھا رہے ہیں، پھر آپ لوگ آ جائیں میدان میں، لگائیں نا پھر نعرہ، لیڈ کریں، آئیں، ہم آپ کو لے کے دیں گے. اور بھائی میرے بات یہ ہے کہ کسی کا سپوز کہ کوئی 50 لاکھ لگا ہوا ہے، کسی کا کروڑ روپے لگا ہوگا، کسی کے 10 لاکھ روپے لگے ہوں گے، اس کی خام خیالی یہ ہے کہ میں جا کے کوئی ایسی اپلیکیشن دوں گا تو مجھے پیسے مل جائیں گے. لکھ کے رکھ لیں، ملیں گے تو پھر انشاءاللہ ان پورے 5 لاکھ خاندانوں کو ملیں گے، اور اگر نہیں ملیں گے تو پھر کسی ایک کو بھی نہیں ملے گا. آئیں پھر، اگر آپ اتنے ہی ہیں نا تو پھر آ جائیں. انتہائی معذرت کے ساتھ ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے. ریکویسٹ صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ خدا را ان چیزوں سے باہر نکلیں. ان 5 لاکھ خاندانوں کے لیے سوچیں، مل کے سوچیں. جنوری دور نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں اگر ویری فرینکلی اگر آپ کا ٹارگٹ یہ ہے نا کہ اوکے بھائی اس بندے کو جیل میں رکھنا ہے، باہر آنے ہی نہیں دینا، اور کوئی ملی بھگت کا آپ بھی اگر حصہ ہیں تو پھر میں آپ کو نہیں روکنا چاہوں گا. اور ایسے تمام احباب جو پریشان حال ہیں، مجھے اندازہ ہے میرے پاس ایسی ایسی سٹوریاں آتی ہیں کہ دل پھٹنے لگتا ہے. میں صرف ان سے اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس مشکل گھڑی میں آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو اپنی ذات کو بیچ میں سے نکال کے، میں پھر کہوں گا آپ فاقوں میں ہیں نا، فاقوں میں اپنی ذات کو بیچ میں سے نکالیں، ایک سائڈ پہ رکھیں. باقی جو لاکھوں خاندان ہیں نا، ان کے حق میں دعا کریں، یا رب العزت یہ بیچارے لوٹے پٹے لوگ ہیں، ان کی لاج رکھ لینا، ان کی ریکوریاں ہو جائیں، ان کو پیسے مل جائیں. جب ایک مسلمان
دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، اور جہاں پہ اجتماعیت آ جاتی ہے، سارے کلیکٹیولی کوئی کاز سامنے ہوتی ہے، پھر رب تعالیٰ بھی ضرور سنتا ہے، ضرور سنتا ہے۔ اسی رب کا وعدہ ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ہو بہو تمہیں ویسا ہی ہو کے ملوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد جسے کہتے ہیں نا کہ کم از کم اگر کوئی ڈسکشن اگر ہماری ہوگی تو وہ کسی پازیٹیو ایشو پہ ہوگی، پازیٹیو سٹیپ کی طرف ہوگی، کسی مقصد کے لیے ہوگی، بحث برائے بحث نہیں ہوگی، اور ہم کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ میری کوئی بات بری لگی ہو، میں پھر ونس اگین میں آپ سے معذرت چاہوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ بھی کسی کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اور آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ میری بھی آپ میں سے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ زاویہ مختلف ہو سکتا ہے، سوچ کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، منزل ایک ہے۔ اگر میں نے جو بات کہی ہے اگر یہ غلط ہے تو بھائی بسم اللہ کریں، آپ جو آپ کو مناسب لگتا ہے آپ وہ سٹیپ جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔